اسی طرح یہ بھی ایک علم کا پہلو ہے کہ آپ جو ہے کم وقت میں یہ بتا سکیں، لیکن یہ صلاحیت ہوتی ہے ان لوگوں میں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مجلس سے سنے ہوئے افراد ہیں، ماشاءاللہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں اور بات جہاں کہی جائے گی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر مجلس جو ہے پکڑ ہی نہیں پائے گی، طویل ہو ہی نہیں پانے کی، اس لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو ذمہ داری پھر یہ آگے پڑ جاتی ہے، تو 2-4 منٹ اور پڑ جاتے ہیں کہ پھر صحیح طریقے سے سمجھاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ مجلسیں اور یہ در حسین جو ہے مکتب افکار انسانیت ہے۔ بہت عجیب و غریب جملہ دیا میں نے، یہ مجلسیں بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے حصے میں مجلسیں آئی ہیں، اس لیے کہ یہاں ہم سیکھنے بھی آتے ہیں، سکھانے بھی آتے ہیں، یہاں ہم سننے بھی آتے ہیں، بتانے بھی آتے ہیں، یہاں سیکھنے والے بھی ہم، سکھانے والے بھی ہم، مگر ایک وسیلہ ہمارے درمیان میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نام حسین کا۔ اللہ نام حسین کا وسیلہ ہوتا ہے۔ یہاں اگر اس مجلس میں کوئی غلط حرکت کرتا ہوا بھی دیکھ جائے تو اسے بزرگ روک دیتے ہیں، بزرگ روک دیتے ہیں، یا اس مجلس کے ماحول کو کوئی خراب کرتا ہوا نظر آئے تو اسے بزرگ سمجھانے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اب جب آپ اچھے اعلیٰ پر ہو تو آپ اس گھر کے افراد ہو، اس گھر کے افراد ہو۔ میں نے بہت سے کو یہ دیکھا ہے کہ مجلس کے عین مجلس میں بھی انسان چپکے سے کان پہ بتا دیا کرتا ہے کہ یہ کیا آداب مجلس ہے، یہ مجلس کے سلیقے ہیں، یہاں آنا ایسا ہے، یہاں ایسے بیٹھا جاتا ہے۔ اور بچوں کے سلیقے بھائی مجلس میں بھی آنے کے آداب ہے، بیٹھنے کا طریقہ ہے، گھر سے نکلنے کے بھی آداب مجلس موجود ہیں اور ہماری کتابیں لکھی ہیں کہ آپ مجلس میں کس انداز سے شریک ہوں، کس حیثیت سے آئیں۔ بس اتنا سوچ کر آئیں کہ ہم اپنے گھر سے نکل کر امام کے گھر میں جا رہے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر امام کے گھر میں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے گھر کا نظریہ اور ہونا چاہیے، امام حسین کے گھر پہ آنے کا سلیقہ اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کچھ بتانے آئے ہیں تو وہ بتانا اپنے گھر تک ہے، یہاں صرف آپ سیکھنے آئے ہیں، اور سیکھنے کے آئے ہیں یہاں زندگی کا وہ راز آپ لینے آئے ہیں کہ جب انسانیت پریشان ہوتی ہے تو صرف اس کے پاس دامن حسین کے علاوہ کوئی دامن ہوتا ہے۔ جی صاحب کس نے یہ نظریہ اپنایا؟ لوگ ذات حسین کی طرف بھاگے، ہم مکان حسین کی طرف بھاگے، لوگ ذات حسین کی ایک حدیث آئی ہے، میں اسے بیان کرتا چلا جاؤں، امام جعفر صادق علیہ السلام ملاقات کا کیا فائدہ ہے، کیا نظریہ ہے، اور میرے جد حسین کے ذکر سے تمہیں کیسا فیض حاصل ہوتا ہے اور کیا کیا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں جوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو کہ ملاقات حسین کا فائدہ کیا ہے تو تم خود بخود مجبور ہو جاؤ گے اپنے نفس پر کہ آپ کے قدم پھر کربلا کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، ذکر حسین کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر اپنی نگاہوں سے یہ جان لو، پہچان لو، یہ دیکھ لو کہ حسین تک پہنچنے کا آج اللہ نے کیا رکھا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے قبر حسین کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا رکھا ہے؟ بھائی متوجہ ہیں؟ اللہ نے مزار حسین کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا رکھا ہے، اور 3 تحفے ہیں، اب متوجہ ہو جائیے گا، 3 تحفے ہیں جو زائر حسین کو پہنچتے ہیں جب وہ امام حسین سے کوئی زیارت کا ہے۔ زیارت ہے ملاقات، زیارت کے معنی مطلب اگر زیارت کے معنی اگر آپ زیارت سے آپ دیکھو گے زیارت کہتے کسے ہیں تو آپ لطف اٹھائیں گے۔ زیارت کسے کہتے ہیں؟ کہ زیارت کہتے ہیں ملنے والے کو، یعنی جس سے بات چیت کی جائے، جس سے ملاقات کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارنی حیا کمن زارنی میتا، جس نے میری زندگی میں زیارت کی اور مرنے کے بعد قبر کی زیارت کی، جس نے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ رسول اسلام نے فرمایا من زارنی میتا کمن زارنی حیا، جس نے میری مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے میری زیارت
जिंदगी में की। ये रसूल फरमा रहा है और सबने लिखा, उलमा अहले सुन्नत ने लिखा, उलमा तशय्युन ने भी लिखा है इस हदीस को, नकल किया है इस हदीस को। हदीस तो नकल हो गई कि जिसने मेरी ज़ियारत की, मरने के बाद मज़ार की ज़ियारत की, वो ऐसे ही है कि उसने मेरी जिंदगी में ज़ियारत की। फिर कुछ ऐसे ऐसे नहल पैदा हुए कि उन्होंने कहा कि रसूल तो मर चुके, अब ना मांगा जा सकता है ना पूछा जा सकता है। मुतवज्जे है, आप हज़रात के सामने ऐसे अफराद गुजरे हैं कि जिन्होंने शान रिसालत को गुस्ताखी की हदें पार कर दी, और उन्होंने ये कहा कि साहब हम रसूल से कोई कुछ मांग ही नहीं सकते, पूछ ही नहीं सकते, इसलिए कि रसूल तब खत्म हो गए, चले गए, बादल मिल गए, खाक को मिल गए। खाक बदान नाउज़ुबिल्लाह, ये जुमले उन अफराद के आए कि जो सिर्फ नामे इस्लाम को अपनी ज़बान पर रखते थे, ना तो ये रसूल के वफादार थे ना कुरान के वफादार थे। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि रसूल भाई जो हमारे नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी करे और ये कहे कि आप उनसे मांगने से कोई फायदा नहीं, उनके मज़ार पर जाने का कोई फायदा नहीं। अभी एक क्लिप आई थी मेरे पास, और वो सबके पास आपने भी देखा होगा कि एक शख्स जो है मदीना